اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي الوتحي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذرا سب سے پہلی گزارش ہے کہ ذرا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا سمٹ آئیے۔ تو کہتے ہیں کہ ذاکر سے اور مجمع کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ذرا سا آگے آ جائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کو۔ قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف ترین آیت کہ کوئی ایسا فرد اس بزم میں نہیں ہوگا کہ جو اس آیت سے واقف نہ ہو اور اس آیت کی تفسیر نہ جانتا ہو اور اس آیت کے معنی اور مطالب و مفاہیم سے ناواقف ہو۔ ہر ایک جانتا ہے، اس لیے کہ اگر محب اہل بیت ہے تو بہرحال اس کے لوح دل کے اوپر یہ آیت تحریر ہے کہ جو اہل بیت کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے۔ اور اس آیت کا کمال یہ ہے کہ قرآن کی 6000 ساڑھے 6000 سے زیادہ آیتیں وہ سب ایک طرف ہے اور آیت تطہیر ایک طرف، اس لیے کہ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ اگر ذاکر کسی آیت کو بھی اپنا عنوان کلام قرار دیتا ہے اور منبر پہ آ کے خطبے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو پہلے آیت پڑھے گا، ترجمہ کرے گا، مفہوم بتائے گا، تفسیر بتائے گا، شان نزول بتائے گا، تب مجمع کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت کس پارے میں ہے، کس سورے میں ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا معنی اور مطالب کیا ہیں۔ لیکن آیت تطہیر کا کمال یہ ہے کہ خطیب منبر سے آیت تطہیر کی تلاوت کرتا ہے، مجمع نیچے سے اس کی تفسیر بتاتا ہے۔ میری بات کو آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں ابھی تلاوت کر کے اپنے دعوے کی دلیل پیش کر دوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، دیکھیے دلیل ملتی ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ غور کیجئے گا، یہ جو درود آپ نے بھیجا ہے یہ درود نہیں ہے بلکہ آیت تطہیر کی تفسیر کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہ آیت ہے، اور دیکھیے قرآن کی کوئی بھی آیت، میں نے اس آیت کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ان کو شہادت بھی نصیب ہوئی، کہ ایک کتاب احقاق الحق، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی جس کی بنیاد پہ آپ واقعات اور تفصیلات جانتے ہوں گے، اور اس کی شرح لکھی ہے ان کے پوتے آیت اللہ مرشی نجفی نے۔ اور اگر آپ اس کتاب کو واقعاً پڑھیے، تفصیل کے ساتھ پڑھیے،
تو کیا خلوص اور کیا خراج عقیدت پیش کیا ہے شہید نے فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں. اور کیجئے اگر اسے پڑھیے، ایک خاص باب ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے شکوک و شبہات کے جواب دیے ہیں فاطمہ زہرا کے حوالے سے. اسی بنیاد پر میں نے سوچا کہ یہاں آیا ہوں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں شہید کی دعا لے کے واپس جاؤں. تعریف تو ہر جگہ مل جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. غور کیجئے گا تو آیہ تطہیر کہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، ہر آیت کی ایک تفسیر ہوتی ہے کہ جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے علوم پوشیدہ ہیں، اسے کہا جاتا ہے تفسیر. اور ایک چیز ہوتی ہے آیت کا شان نزول. شان نزول کسے کہا جاتا ہے؟ شان نزول جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس آیت کا مصداق کون ہے. تو ہر آیت کی تفسیر بھی ہے اور شان نزول بھی ہے. اب اگر آیت تطہیر قرآن کی آیت ہے تو اس کا بھی تو کوئی شان نزول ہونا چاہیے. تو اب ایک سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے کہ اس آیت تطہیر کا شان نزول کیا ہے؟ عزیزان گرامی، آپ کو بتا دوں کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو آیت تطہیر کے شان نزول کو نہ جانتا ہو، اس لیے کہ آیت تطہیر کے شان نزول کا نام ہے حدیث قصہ. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ جو حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں یہ آیت تطہیر کا شان نزول ہے. اور کمال یہ ہے کہ جس بی بی کے تذکرہ اور جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کی عصمت کی اور جس کے گھرانے کی عصمت کی گواہی آیت دے رہی ہے، وہ بی بی اگر آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تفصیلی حدیثیں اس بی بی سے نہیں ملیں گی. ایک فقرے، دو فقرے، تین فقرے، چار فقرے، میکسیمم اس سے زیادہ نہیں ملے گا. صرف دو روایتیں ایسی ہیں کہ جو بی بی نے بڑی تفصیل سے بی بی سے نقل ہوئی ہیں. ایک کا نام ہے خطبہ فدق اور ایک کا نام ہے حدیث قصہ. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور اہتمام دیکھیے بی بی کا، اتنی تفصیل سے کسی آیت کا شان نزول نہیں بیان کیا گیا جتنا آیت تطہیر کا بیان کیا گیا. ایک کے بعد کیسے میرے بابا آئے، آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، کیسے میں نے جواب سلام دیا، کیسے انہوں نے چادر مانگی، کیسے میں نے انہیں چادر اڑھائی، کیسے میرا بڑا بیٹا آیا، کیسے اس نے سلام کیا. اتنی تفصیل کے ساتھ کسی آیت کا شان نزول آپ کو نہیں ملے گا کہ جو آیت تطہیر کا ہے. اور انتخاب دیکھیے کہ بی بی انتخاب کر رہی اس آیت کو، اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. کس سے نقل کیا گیا ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے. اب دیکھیے مصلحت ہے، معصوم کی باتوں پہ اگر غور کیجئے تو مصلحت سمجھ میں آتی ہے. ایک سوال بنتا ہے کہ آخر فاطمہ زہرا نے جابر ابن عبداللہ انصاری کا انتخاب کیوں کیا؟ غور کیجئے گا کہ یہ آخر جابر کا ہی انتخاب بی بی نے کیوں کیا. روایت کو ان جابر ابن عبداللہ انصاری، یہیں تو شروع ہوتی ہے نا حدیث کتاب. ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا، حدیث کتاب یہیں شروع ہوتی ہے. تو جابر کا انتخاب کیا گیا حدیث قصہ کو نقل کرنے کے لیے. تو اب سوال ہے کہ آخر جابری کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، جتنی معتبر بات ہے اتنا ہی معتبر نقل کرنے والا بھی ہونا چاہیے. توجہ رکھیے گا، پیغام دینے والا جتنا معتبر کیوں نہ ہو، اگر پیغام پہنچانے والا بے اعتبار ہے نا تو کلام کا اعتبار بھی کم ہو جاتا ہے. غور کیجئے گا، بحث نہیں کہ کون پیغام دے رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کون پیغام پہنچا رہا ہے. جتنا معتبر پہنچانے والا ہوگا اتنا اعتبار کلام کا کیا جائے گا. تو اب جابر کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا گیا؟ اعتبار. تو اب سوال ہے کہ آیا جابر سے زیادہ معتبر صحابی بی بی کو نہیں ملا تھا کہ جس کو حدیث کے ساتھ نقل کرتی؟ ایک سوال ہے کہ نہیں ہے کہ آیا جابر سے زیادہ معتبر صحابی کیا اس وقت موجود نہیں تھا کہ بی بی اسے حدیث کے ساتھ تعلیم کرتی اور اسے حدیث کو نقل کرتی، اس واقعے کو بیان کرتی؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو غلط ہے. کیوں؟ جابر سے زیادہ معتبر موجود تھا. ایسا سند یافتہ صحابی موجود تھا کہ جسے کسی صحابی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہ ملا ہو
ایک صحابی ایسا تھا کہ جو سرٹیفکیٹ یافتہ صحابی تھا. وہ کون؟ وہ تھے سلمان. غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں. اب سلمان سرٹیفکیٹ یافتہ صحابی کا نام ہے منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے. اتنی بڑی سند نبی نے کسی صحابی کو نہیں دی جو سلمان کو دے دیا. تو اتنا معتبر صحابی موجود ہے، اس کے موجودگی میں بھی آخر جابر کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر جابر کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے کیا گیا کہ پہلی بات، کلام اس وقت تک معتبر رہتا ہے کہ جب تک کلام کو نقل کرنے والا معتبر ہو. دوسری بات، جب تک کلام ایک زبان سے نقل ہوتا ہے اعتبار رہتا ہے، لیکن جب کلام میں نقل کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے نا تو کلام کا اعتبار گھٹ جاتا ہے. غور کیجئے گا میں مثال سمجھا دوں. کوئی واقعہ یہاں ہو، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا تھا اس نے اس کو نقل کیا، اس نے کسی اور کو نقل کیا، اس نے کسی اور کو نقل کیا، تو کچھ بڑھے گا تو کچھ گھٹے گا. غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں. جیسے جیسے نقل کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی نا، ویسے ویسے کلام کے اعتبار پہ حرف آئے گا کہ بھئی یہ تو معتبر تھے، اب پتہ نہیں وہ معتبر تھا کہ نہیں تھا، وہ معتبر تھا کہ نہیں تھا. جتنی تعداد بڑھتی جائے گی کلام کا اعتبار گھٹتا چلا جائے گا. شاید بی بی نے جابر کا انتخاب اسی لیے کیا کہ نبی کے صحابیوں میں تنہا جابر وہ صحابی ہے کہ جو اکیلے 5 اماموں کا دور دیکھنے والا ہے. غور کی جگہ میں کیا کر رہا ہوں. اکیلے جابر اس صحابی کا نام ہے کہ جو اکیلے 5 اماموں کا دور دیکھے گا. اور بی بی چاہتی تھی کہ یہ حدیث قصہ اتنی معتبر ہے کہ کم سے کم 5 جنریشن تک ایک ہی زبان سے نقل ہو، دوسری زبان کا اضافہ نہ ہونے پائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں. اور کمال انتخاب دیکھیے، کمال انتخاب کہ جس کا انتخاب باپ کر رہا ہے سلام پہنچانے کے لیے، اسی کا انتخاب بیٹی کر رہی ہے حدیث قصہ کو نقل کرنے کے لیے. غور کیجئے گا. دیکھیے مجلسی مجمع ہے اور پڑھا لکھا مجمع ہے. جس کا انتخاب باپ نے کیا اسی کا انتخاب بیٹی کر رہی ہے. باپ نے کب کیا؟ کہ جب حسین وجود میں آئے، آغوش میں ہیں، چند دنوں کے ہیں حسین، جابر بیٹھے ہوئے، جابر یہ میرا بیٹا ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوگا، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوگا، اسے میرا سلام کہہ دینا. غور کیجئے گا کون انتخاب کر رہا ہے سلام پہنچانے کے لیے؟ نبی انتخاب کر رہے ہیں. کس کا؟ جابر کا. یہ میرا بیٹا ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوگا، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوگا، اسے میرا سلام کہہ دینا. اچھا اب آپ جوڑیے کہ سلام دیا کب جا رہا ہے اور پہنچانا کب ہے. دیا جا رہا ہے سن 3 ہجری کو. اور کیجئے گا امام حسین کب پیدا ہوئے؟ 3 یا 4 بروایت 3 بروایت 4 ہجری کو امام عالم وجود میں آئے. پیغام 3 یا 4 ہجری کو دیا جا رہا ہے. پہنچانا کب ہے؟ 5ویں امام کے زمانے میں. 5ویں امام کا زمانہ یعنی کیا مطلب؟ کربلا میں 5ویں امام 5 سال کے تھے اور یہ پیغام جو پہنچایا گیا ہے وہ کربلا کے بعد پہنچایا گیا ہے. غور کیجئے گا. دیا آج گیا، پہنچانا کب ہے؟ اور واقعہ کربلا کب ہوا؟ سن 60 ہجری، سن 60 اور 61 ہجری. غور کیجئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جابر نے پہنچایا کب؟ سن 65 ہجری کے آس پاس یہ پیغام نبی کا، یہ امانت نبی کی جابر نے پہنچائی. دیا گیا 4 ہجری کو، پہنچایا 65 میں. کتنے سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد؟ 61 سال. 61 سال کے بعد پیغام پہنچانا ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ بھائی 5 سال بعد بنارس میں ایک محفل کر رہا ہوں، آپ تشریف لے آئیے گا. 5 سال کے بعد ایک محفل کر رہا ہوں، آپ آئیے گا. تو آپ ایک مرتبہ اوپر سے نیچے مجھے دیکھیے گا. 5 سال پہلے کا وعدہ آج آپ لے رہے ہیں، جبکہ زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں. غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں. بھئی رہیں کہ نہ رہیں 5 سال بعد مجلس. اچھا اگر عقل مند ہوں گے اور مجھے ٹالنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سامنے والا ٹالنا چاہتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کہ انشاءاللہ. اب انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر زندہ رہے
تو انشاءاللہ آ جائیں گے 5 سال کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. بغور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, 5 سال بعد پیغام پہنچانا آنا ہے محفل میں, کوئی نہیں لے گا ذمہ داری. وعدہ کریں گے آپ کہ 5 سال بعد آئیں, کہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اگلے منٹ کا نہیں پتا, اگلے گھنٹے کا نہیں پتا, اگلے دن کا نہیں پتا, اگلے سال کا نہیں پتا. یہ 5 سال کی باتیں آپ کر رہے ہیں, بغور کیجیے گا. اب نبی کہہ رہے ہیں جابر یہ میرا بیٹا ہے, اس کا بیٹا پیدا ہوگا, اس کا بیٹا پیدا ہوگا, اسے سلام کہہ دینا 60 سال کے بعد. بغور کیجیے گا, یعنی امانت آج دی جا رہی ہے, پہنچانا 60 سال کے بعد ہے. بغور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جابر نبی کہہ رہے ہیں تو کم سے کم انشاءاللہ ہی کہہ دو. توجہ رکھیے گا, انشاءاللہ ہی کہہ دو. کہ نہیں, ادھر نبی نے کہا پہنچا دینا, ادھر جابر نے کہا پہنچا دوں گا. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کروں. لہجے کے زور کو ملاحظہ فرمائیے. نبی نے کہا پہنچا دینا, جابر نے کہا پہنچا دوں گا. اے جابر اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں, تم اتنی بڑی ذمہ داری, اتنی بڑی امانت اپنے کندھے پہ لے رہے ہو. عجب نہیں کہ جابر جواب دے, او نادان تجھے یہ امانت نظر آ رہی ہے, مجھے لمبی عمر کی ضمانت نظر آ رہی ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا ہے کہ نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر, ہے کہ نہیں. تجھے یہ امانت دکھ رہی ہے, میرے نبی نے کہا ہے پہنچا دینا. صادق نبی کی زبان سے نکلا ہوا سچا جملہ ہے. اب کس میں مجال ہے ملک الموت اپنی جگہ سے ہل بھی جائے, مجھے یقین ہے کہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ میں یہ پیغام نبی اس کے 5ویں نائب تک پہنچا نہ دوں. غور کیجئے گا, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, ہے کہ نہیں. اب میں اپنی بات کی طرف واپس لوٹوں. 35 منٹ کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے حضرات, اور 34ویں منٹ میں نیچے نظر آؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, ہے کہ نہیں. تو میں جس کا انتخاب باپ نے کیا اسی کا انتخاب بیٹی کر رہی ہے حدیث قصہ کو نقل کرنے کے لیے. اور اس حدیث قصہ کا کمال دیکھیے. پڑھتے ہیں نا آپ, بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہر روز پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں کہ کم سے کم پنچمبا, جمعرات. اکثریت ایسی ہے کہ جو اس حدیث کی تلاوت کو نہیں چھوڑتی. خوشی کا موقع ہو تو پڑھا جاتا ہے, غم کا موقع ہو تو پڑھا جاتا ہے. تو اس کے کمالات بھی تو دیکھ لیے تھے کہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ اور باتوں کو کھولوں اور بیان کروں. ہو سکتا ہے اسی کے درمیان میں گفتگو ختم ہو جائے. غور کیجیے گا, اب یہ حدیث قصہ, اب لفظ حدیث اس سے لگنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو فقرے ہیں نا یہ حدیث کا مرتبہ رکھتے ہیں, یہ حدیث کا معیار رکھتے ہیں کہ جو بی بی سے زبان سے نقل کر رہے ہیں. غور کیجیے گا, 2 سورس ہیں اللہ کے احکامات کے, چاہے وہ اصول دین کی شکل میں ہو چاہے وہ فروع دین کی شکل میں ہو. جتنی بھی باتیں خدا کی ہیں نا ہم تک پہنچی ہیں, اس کے 2 سورس ہیں, اس کے 2 سورس ہیں. ایک کا نام ہے قرآن اور ایک کا نام ہے حدیث. یہ 2 سورس ہیں, سارے احکام ہم تک اسی کے وسیلے سے پہنچے. قرآن اللہ کا کلام ہے. حدیث جب بات آتی ہے تو اب حدیث کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں, ایک حدیث نبوی اور ایک حدیث قدسی. حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے کہ جہاں معنی اور مفاہیم خدا کی طرف سے ہوں اور الفاظ نبی کے ہوں اسے حدیث کہا جاتا ہے, اور حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے کہ جہاں معنی اور مفہوم اور الفاظ سب اللہ کی طرف سے ہوں اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. غور کیجئے گا, اب یہ 3 قسم بن گئی, قرآن, حدیث قدسی. کلام کی 3 قسمیں بن گئی, قرآن, حدیث قدسی. اب ایک قسم اور ہے, یہاں تک سارے مسلمان مشترک ہیں لیکن یہاں سے ہمارا راستہ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے. کیسے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ خالی جو نبی کی زبان سے نکلے خالی وہی حدیث نہیں ہوتی, بلکہ کچھ ہیں کہ جو نبی کے جیسے ہیں. توجہ رکھیے گا, تو جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکل جائے وہ بھی حدیث کا رتبہ رکھتی ہے, وہ بھی حدیث کا مرتبہ رکھتی ہے. تو اب 4 قسمیں بن گئی حدیث کی, قرآن, حدیث نبوی, حدیث قدسی اور حدیث معصوم. 4 قسمیں.
اور عجیب بات دیکھیے کہ تمام روایتوں میں تنہا حدیث قدسی اس کلام کا نام ہے کہ جس کے اندر بی بی نے چاروں قسموں کو کلام کی سمیٹ دیا ہے. میں توجہ رکھیے گا میں کیا کر رہا ہوں. اس کے اندر کلام خدا بھی ہے، حدیث نبوی بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے اور حدیث معصوم بھی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چاروں قسموں کو سمیٹ دیا گیا کہ کوئی قسم ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو. اور اتنی احتیاط کے ساتھ حدیث قصہ کو نقل کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ آیت ہے کہ جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اب یہ آیت ہے. اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے تاکہ آیت پڑھی ہے تو اس کا حق ادا ہو جائے. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت ہم آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھیں گے جو دور رکھنے کا حق ہے. اب دیکھیے جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو عموماً آیت تطہیر کا ترجمہ آپ سنیے گا بھی اور دیکھیے گا بھی تو یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے ہم ہر طرح کی نجاست کو دور رکھیں گے. یہی ترجمہ آپ کو ملے گا کہ اہل بیت سے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کی نجاست کو دور رکھیں گے. اگر رجس کا ترجمہ نجاست کیا جائے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اگر رجس کا ترجمہ نجاست کر دیا جائے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ کسی نجاست کو اہل بیت سے قریب نہیں آنے دے گا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کیوں کمال نہیں ہے؟ اس لیے کمال نہیں ہے کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری نجاست اور ایک باطنی نجاست. یہ دو ہی طرح کی ہوتی ہے نجاست. ظاہری نجاست اگر آپ نے پڑھا ہوگا وہ تنظیم وغیرہ کے مکتب میں تو آپ کو بتایا گیا ہوگا نجاسات 10 ہیں، کتا، سور، کافر، خون وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اگر یہ آپ کے بدن سے یا آپ کے لباس سے مس ہو جائے تو آپ کا بدن یا لباس یا وہ شے کہ جس سے مس ہوا ہے وہ نجیس ہو جائے گا. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ ہے نجاست، نجاست ظاہری. لیکن نجاست باطنی کیا ہے؟ شرک یہ نجاست باطنی ہے، کفر یہ نجاست باطنی ہے، بغض و حسد یہ نجاست باطنی ہے، کینہ پروری یہ نجاست باطنی ہے، توہمات یہ نجاست، یہ ساری نجاست باطنی. تو اگر خالی نجاست سے اللہ کا ارادہ ہے دور رکھنے کا اہل بیت کو تو کوئی کمال کی بات نہیں. لیے کہ بہت سے عام انسان ایسے مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے وجود کو نجاست ظاہری سے بھی بچا لیا اور نجاست باطنی سے بھی بچا لیا. بغور کیجئے گا کہ جو معصوم نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو نجاست ظاہری اور نجاست باطنی سے محفوظ رکھ لیا. عام انسان مل جائیں گے. تو اگر عام انسان مل جائیں گے تو اہل بیت کا کون سا کمال. بغور کیجئے گا. اب جائیے لغت دیکھیے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ رجس کے معنی نجاست کے نہیں ہے بلکہ نجاست ایک چھوٹا دائرہ ہے. رجس کے معنی ہے عیب کے، رجس کے معنی ہے نقص کے. غور کیجئے گا یعنی کیا مطلب کہ ہر عیب کو رجس کہا جاتا ہے، ہر نقص کو رجس کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. اب یہ بڑا دائرہ بن گیا اور اس بڑے دائرے میں نجاست والا دائرہ خود بخود آ جائے گا. میں توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اہل بیت ہم آپ سے ہر نجاست کو دور رکھیں گے بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم کسی عیب کو آپ کی ذات سے قریب نہیں ہونے دیں گے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کسی عیب کو آپ سے قریب نہیں ہونے دیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا صاحب کمال بن جانا کمال نہیں ہے بلکہ بے عیب بن جانا یہ کمال ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کمال حاصل کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ کمال پایا جاتا یہ کمال پایا جاتا یہ کمال نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا. اور جتنا آپ اپنے آپ کو عیب سے دور کرتے جائیں گے خود بخود صاحب کمال بنتے چلے جائیں گے. اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ سے کسی عیب کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے. کیا مطلب؟ آپ تو عیب تک جا نہیں سکتے، البتہ کوئی عیب آپ تک آنے کی کوشش کر سکتا ہے.
غور کیجئے گا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کسی عیب کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے. بے توجہ رکھیے گا. اب اگر اہل بیت میں کوئی عیب نہیں تو سارا کمال ہے. بے توجہ رکھیے گا، عیب کا نہ ہونا کمال کے پائے جانے کی دلیل. اگر اہل بیت میں کوئی عیب نہیں تو سارا کمال اہل بیت میں، سارا کمال. اگر بزدلی عیب ہے اور اہل بیت میں نہیں ہے تو شجاعت اہل بیت میں ہے. غور کیجئے گا، اگر کنجوسی عیب ہے اور اہل بیت میں نہیں ہے تو سخاوت اہل بیت میں ہے. اگر جہالت عیب ہے اہل بیت میں نہیں ہے تو علم اہل بیت میں ہے. غور کیجئے گا، جیسے جیسے عیوب کو آپ اہل بیت کی ذات سے انکار کرتے جائیں گے خود بخود کمال کا اعتراف کرتے جائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس میری گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو گئی اور میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا اور میری منزل جو ہے آخری منزل ہے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. تو یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے وجود میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا. اور جب عیب نہ ہو تب حق بنتا ہے کہ منبر پہ آ کے کہے جو پوچھنا چاہو پوچھو. یہ توجہ رکھیے گا کہ اگر عیب نہ پایا جائے تب حق بنتا ہے کسی کا کہ وہ منبر پہ آئے اور سلونی کا دعویٰ کرے جو پوچھنا. اور آپ جانتے ہیں کیا یہ چھوٹا موٹا دعویٰ تھا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو؟ آسان ہے، اس دعوے کا کر لینا آسان ہے. کسی ایک سبجیکٹ میں سارے سبجیکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک سبجیکٹ میں، کسی ایک موضوع میں اگر آپ 50 سال کام کیجئے نا، 50 سال کام کر کے بھی چیلنج نہیں کر سکتے اس سبجیکٹ کے بارے میں کہ ہم سے اس کے بارے میں جو پوچھو بتا دیں گے. نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ تھوڑی سی سائنٹیفک ہے. وہ کیسے؟ انسان کی میموری، یہ جو انسان کی میموری ہے نا، یہ دو طرح کی میموری ہے. انگریزی میں کہتے ہیں، عربی میں کہا جاتا ہے اس کو ایک شعور کا خانہ اور ایک لا شعور کا خانہ. توجہ رکھیے، ایک لانگ ٹرم میموری اور ایک شارٹ ٹرم میموری. غور کیجئے گا، یہ دو طرح کی. اور سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں 10,000 سے زیادہ الفاظ کو اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکتا. یہ سائنس کا پروف کیا ہوا ہے کہ 10,000 ورڈز آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتے ہیں ایک وقت میں. جیسے ہی 10,001 ہوگا نا تو آپ کے اس 10,000 کی ووکیبلری میں سے کوئی ایک لفظ نکل کے لاشعور کے خانے میں چلا جائے گا. ڈیلیٹ نہیں ہوگا، بھولیں گے نہیں آپ، بلکہ وہ آپ کے شعور کے خانے سے نکل کے وہ لاشعور کے خانے میں چلا رہے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کے ساتھ، آپ مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کے ساتھ مان لیے 5 سال 10 سال رہے اور پھر اس کے بعد معلوم ہوا اپنے گاؤں یا اپنے گھر واپس چلے گئے اور ایک 20 سال تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی، کبھی نام نہیں آیا. ایک دم سے کسی نے یاد دلایا تب آدمی سوچا ہاں یار میں 5 سال اس آدمی کے ساتھ رہا ہوں، نام کیا ہے؟ ارے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. بغور کیجئے کہ آدمی سوچنے لگتا کیا نام تھا. بھئی مل چکے ہو، جان چکے ہو، اتنے سال رہے ہو، نام کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ کہ ہوا کچھ نہیں، یہ لاشعور شعور کے خانے سے نکل کے لاشعور کے خانے میں چلا گیا. بے توجہ رکھیے گا. اب اگر کسی نے ذرا سا ہنٹ دیا نا، ارے ہاں یہی نام تھا، یہ تصدیق بتا رہی ہے کہ ڈیلیٹ نہیں ہوا تھا بلکہ لاشعور کے خانے سے نکل کے شعور کے خانے سے نکل کے لاشعور کے خانے میں چلا گیا. یہ ہماری میموری کی کیفیت کہ 10,000 سے زیادہ الفاظ ہمارے ذہن میں ایک وقت میں اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے. تو ہم سلونی کا دعویٰ کیا کریں گے؟ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہم سلونی کا دعویٰ کیا کریں گے کہ جب ہماری میموری یہ ہے، ہماری میموری یہ ہے. اور آپ سوچئے کہ دیکھیے اب ہم لوگوں کی خوش نصیبی کہیے یا بد نصیبی کہیے کہ ہم لوگوں نے یہ ساری باتیں اتنی سن رکھی ہیں نا کہ بڑی معمولی ہو گئی ہیں. لیکن جس نے نہ سنی ہو اس کو یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس 10 منٹ مولانا ختم ہو جائے گا ٹائم. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ کسی کو یہ بتائیے کہ کوئی ایسا بھی دنیا میں تھا کہ جس نے منبر پہ آ کے سلونی کا دعویٰ کیا تھا. ہم لوگ تو سنتے رہتے ہیں، ہمارے لیے معمولی بات ہو گئی، علی نے کیا تھا. آپ تو کروٹ بھی نہیں بدلتے اس جملے پہ.
لیکن جس کو نہ معلوم ہو، نہ جانتا، اس سے بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی گزرا تھا کہ جس نے ممبر پہ آ کے ببانگ دوحل کہا سلونی سلونی جو پوچھنا چاہو پوچھو؟ کوئی ایسا بھی تھا؟ تو آپ دیکھیے کیا، اچھا سوچئے، اتنی عداوت، اتنی دشمنی، چاہنے والے کم، عداوت رکھنے والے زیادہ. اگر آپ کو اپنے آپ کو خراب کرنا ہے نا تو آپ ممبر پہ آگے کوئی چیلنج کر دیجئے، پھر آپ کو برباد اپنے یعنی ضرورت نہیں پڑے گی، ایمیجیٹلی آپ خود برباد ہو جائیں گے. کوئی بھی چیلنج کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کر دیجئے، برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. اب آپ سوچئے کتنا بڑا رسک مولا کائنات لے رہے ہیں، ممبر پہ آ کے رہے ہیں جو پوچھنا چاہو پوچھو، کوئی لمٹ نہیں، کوئی دائرہ نہیں کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں پوچھنا، اس سبجیکٹ کے بارے میں نہیں پوچھنا، اس موضوع کے بارے میں سوال کرنا، اس موضوع نہیں، جو پوچھنا چاہو پوچھو. اب سوچئے سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہوگا نہیں سوال کیا ہوگا؟ اب دیکھیے ایک ٹیپیکل سا سوال، میں نے کہا نا کہ میرے پاس دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور میں نے اپنے بات کو سمیٹ دیا اور اسی ایک واقعے کو بیان کر کے اپنی گفتگو خاص سمیٹ رہا ہوں. آپ سوچئے مولا کائنات نے چیلنج کیا جو پوچھنا چاہو. جنگ کا ماحول گرم ہے، تلوار پہ تلواریں چل رہی ہیں، رد و بدل چل رہی ہے، مار کاٹ ہو رہی ہے. علی میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے، گھوڑے کے نزدیک پہنچے، ایک پاؤں زمین پہ ایک پاؤں رکاب میں، اور ابھی چاہتے ہیں کہ سوار ہوں کہ دفتن ایک شواز سخت سوال کر لیتا ہے، مولا ذرا یہ بتائیے ایک مسئلہ ہے، اس کا جواب دے دیجئے. اب آپ دیکھیے مسئلہ پوچھنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں؟ 3 بجے رات میں کسی مولوی صاحب کو فون کر کے کوئی مسئلہ پوچھئے، پھر دیکھیے آپ کے لیے مسئلہ نہ کھڑا کر دے تو میرا نام نہیں ہے. بغور کیجئے گا بھئی، کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو، کوئی مولانا ہو آگ لگی ہوئی ہو، آپ جا کے یہ مولانا وہ ذرا وہ غسل کا طریقہ یا وضو کا طریقہ بتا دیجئے، تو وہ آپ کو غسل نہ سکھا کے بھیجیں. بغور کیجئے گا بھئی، پوچھنے کا ٹائم ہوتا ہے نا. اب سوچئے یہاں تو خالی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہاں تو جنگ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہے، جانا ہے تلوار چلانا. کتنا کانسنٹریٹ ہونا پڑتا ہے جنگ میں جانے کے لیے، کتنا کانسنٹریٹ، اور انسان کی موت انسان کے سر پہ منڈلاتی رہتی ہے. علی کے پاس جواز تھا نا، کہہ دیتے بھائی ابھی جنگ میں جا رہا ہوں، آؤں گا تو پوچھ لینا، تھا نا جواز، عذر تھا نا، ایکسکیوز تھا نا علی کے پاس، کہہ سکتے تھے نا کہ ابھی جنگ سے واپس آؤں گا تو پوچھ لینا. اور یہ تو طے تھا کہ واپس آئیں گے ہی. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کروں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو کنفرم تھا کہ واپس آئیں گے، کہہ سکتے تھے علی، لیکن نہیں. علی نے کہا پوچھ. کیوں؟ کہ اگر ایک مرتبہ بھی ٹال دیا نا تو یہ خائن مورخ لکھ دے گا ایک مسئلہ ایسا تھا کہ جو علی سے پوچھا گیا اور علی نے بتانے میں اس میں وقت لے لیا. بے توجہ رکھیے گا کہ ایک ڈاٹ برابر کا بھی موقع تمہیں نہیں دوں گا کہ تم علی کی ذات پہ انگلی اٹھا سکو، ایک ڈاٹ برابر کا بھی موقع. پوچھو. اچھا مسئلہ دیکھیے کتنا ٹپیکل ہے. اس وقت ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور یہ کراس جینڈرز جو آج کے زمانے میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ آج کے زمانے میں ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے. کچھ پرسنٹ کامیابی ہوئی ہے، کچھ پرسنٹ کامیابی نہیں ہے. یہاں پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بڑے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں میں مجلس، غور کیجئے گا. اب جو چیز آپ کر رہے ہیں نا، حضرت نے اسی وقت سوچ لیا تھا. اور مولا کائنات نے ایک سوال کیا، سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے یہ، لیکن سوال بن گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک جانور ہے جو کتے اور بکری کے کراس سے پیدا ہوا ہے. آپ سوچئے یہ سائنٹیفکلی اصلاً پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ کتے اور بکری کے کراس سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے. سوال کرنے والے فرضیہ سوال پہ یقینی جواب دینا، یہ ہے علی ابن ابی طالب. توجہ رکھیے گا میں کیا کروں، ہے کہ نہیں؟ یہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ آپ غور کیجئے گا. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ 2 کتے اور بکری کے کراس سے ایک بچہ پیدا ہوا. یا علی یہ بتائیے کتا نجس العین ہے کہ نہیں؟ ایسا نجس کہ جسے پاک نہیں کیا جا سکتا. 2 ہی کی خاصیت ہے کہ جسے پاک نہیں کیا جا سکتا، ایک کتا اور ایک ناسبی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. غور کیجئے گا، جسے پاک نہیں کیا جا سکتا. جتنا شیمپو سے نہلانا لیجئے، جتنا مہنگے سے مہنگا سامان لگا لیجئے، آپ اس کو پورا دریا میں ڈبکی دے کے 2 3 400 مرتبہ آپ نکال لیجئے، وہ نجس کر تو سکتا ہے، نہ خود پاک ہو سکتا ہے نہ پاک کر سکتا ہے. اور بکری وہیں پاک جانور بھی ہے اور حلال گوشت جانور بھی ہے. 2 خصوصیتیں ہیں بکری میں کہ پاک تو ہے ہی ہے، حلال گوشت. بعض جانور ایسے ہیں کہ جو پاک ہیں
بٹ حلال گوشت نہیں ہے. بکری کتنی پاک ہے کہ وہ پاک بھی ہے حلال گوشت بھی ہے. کہ ان دونوں کراس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا, مولا بتائیے کہ اسے کتا مانا جائے کہ بکری مانا جائے؟ آپ سوچئے سوال کتنا ٹپیکل ہے کہ اگر کتا مان لیا تو نجس, بکری مان لیا تو پاک. اب یہ فرضیہ سوال تھا کہ جس کا امکان نہیں ہے, پاسبلٹی نہیں ہے. آج کی سائنس بھی پروف کر رہی کتے اور بکری کراس سے کوئی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. سامنے والے نے کیسے کیسے خر دماغے لوگ تھے اس زمانے میں, کیا کیا سوچ لیتے تھے. بے توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں؟ کہ مولا کیا مانا جائے, کتا مانا جائے کہ بکری؟ اب مسکرا کے مولا نے جواب دیا, قربان جائیے عظمت علی ابن ابی طالب پہ, قربان جائیے عظمت علی ابن ابی طالب. بھئی اسی کے اوپر بھی واہ واہ کرتے ہوئے ہم لوگ مر جائیں نا تو بہت ہے, قسم خدا کی. کہ کہا کہ مسکرا کا اچھا اتنی سی بات ہے, بڑا آسان ہے. کہ وہ کیا؟ اس کے سامنے پانی رکھ دے اور دیکھ پانی پیتا کیسے ہے. زبان سے چاٹ کے پانی پیتا ہے کہ منہ لگا کے پانی پیتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا, میں نے جواب دیا تو سمجھ میں آیا کہ کیسے پہچانا جا سکتا ہے وہ کتا ہے کہ بکری ہے. کا پانی رکھ دے اور دیکھ وہ پانی پیتا کیسے, زبان سے چاٹ کے یا منہ لگا کے. اگر زبان سے چاٹ کے پانی پیے کتے کی فطرت ہے, کتے کے حکم میں جائے گا, اور اگر منہ لگا کے پانی پیے تو بکری کی فطرت ہے, بکری کے حکم میں آئے گا. اچھا اب دیکھیے سوال, دو طرح کے سوال کرنے والے ہوتے ہیں, تین طرح کے سوال کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا تجربہ خالی مولویوں کو ہوتا ہے, آپ کو نہیں ہو سکتا, خالی مولوی کو. ایک سوال کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا, وہ جاننا چاہتا ہے, تو وہ آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ مولانا یہ مسئلہ کیا ہے, وہ سیکھنے والا. ایک سوال. دوسرا سوال کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کا سیکھنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ سامنے والے کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں. بتوجہ, یہ دوسرے یا تیسرے. اور تیسرا سوال کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ پوچھنا مقصد ہوتا ہے نہ یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں, بلکہ ایک مقصد ہوتا ہے ایسا سوال کر لو کہ یہ جواب نہ دے پائے. اس کا تجربہ خالی مولوی کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. غور کیجئے گا, آپ سوچئے. اور قسم خدا کی میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, جتنا بھی میں نے پڑھا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے سب پڑھ لیا, جتنا میں نے پڑھا ہے, جتنے سوالات ہوئے علی ابن ابی طالب سے 99% نہ پوچھنے کے لیے ہوئے, اور کسی کی یہ اوقات تو تھی نہیں کہ علی کے سامنے آ کے بتاتا کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں. جتنے سوالات ہوئے 99% صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ کوئی سوال ایسا کر لو کہ علی جواب نہ دے پائیں. میں توجہ رکھیے گا. اور کمال یہ کہ جتنا پوچھتے جا رہے تھے علی کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا, ہے کہ نہیں؟ اسی یہ مفہوم ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء, کہ جسے وہ عزت دیتا ہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور جسے وہ ذلیل کر دینا دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی. مولا نے کہا کہ پانی رکھ دے دیکھ لے, اگر منہ لگا کے پانی پیے تو بکری, اور زبان سے چاٹ کے پیے. جواب مل گیا, چلے جانا چاہیے. کہ نہیں مولا, کر کے دیکھ چکے, کر کے دیکھ چکے. کبھی ایسے پیتا ہے کبھی ویسے پیتا ہے, کبھی زبان سے چاٹ کے پانی پیتا ہے کبھی منہ لگا کے پانی پیتا ہے. اب بتائیے پھنس گیا نا معاملہ, اور ٹپیکل ہو گیا. کہ اچھا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ بتا دیتا ہوں, یہ کر کے دیکھ لے. کہ وہ کیا؟ کہ اسے دوڑا دے, اتنا دوڑا دے کہ تھک جائے, پھر دیکھ وہ ہانپتا کیسے ہے. زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے یا بغیر زبان باہر نکالے ہانپتا ہے؟ اگر زبان باہر نکال کے ہانپے تو کتے کے حکم میں ہے نجس, اور اگر بغیر زبان باہر نکالے ہانپے تو بکری کے حکم میں پاک. مل گیا جواب دوسرا بھی. کا مولا یہ بھی کر لیا. اس کو تو ایک کہنا چاہیے نا کہ ایک کی جو ہے ہاتھ لگ گئی تھی کہ جو کہیں گے ہم کہیں گے, کر چکے. کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے. کہ مولا کبھی ایسے ہانپتا ہے کبھی ویسے ہانپتا ہے. کہ ٹھیک کوئی بات نہیں, تیسرا طریقہ بتا دیتا ہوں. یہ دیکھ وہ بیٹھتا کیسے ہے, آگے کے پاؤں توڑ کے بیٹھتا ہے یا سمیٹ کے بیٹھتا ہے؟ غور کیجئے گا کہ آگے کے پاؤں توڑ کے بیٹھتا ہے یا سمیٹ کے بیٹھتا ہے. اگر سمیٹ کے بیٹھے تو وہ بکری کے حکم میں, اور اگر توڑ کے بیٹھتا ہے وہ کتے کے حکم میں. کہ مولا کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ویسے بیٹھتا ہے. اب یہ چوتھا طریقہ ایسا ہے کہ جو آپ جانتے, ممبر سے کہوں اچھا نہیں لگے گا, سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ, ہے کہ نہیں؟ کہ مولا کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے. اب یہ کم سے کم کچھ نہیں تو 22-23 تھے. 22-23 فرق بیت مجھے یاد نہیں رہے گا, جو علی نے بتا دیا مجھے یاد نہیں رہ گیا.
ہم یاد تو کر نہیں سکتے ان کے فضائل کو، بیان کہاں سے کریں گے؟ آپ سوچئے، ہے کہ نہیں؟ تو اب لیکن کہتے کہتے صرف اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، بس اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، ادھر مسکراہٹ آئی اور علی کی پیشانی پہ بل پڑا۔ تو علی کا امتحان لے رہا ہے؟ خدا کی قسم قیامت تک تو فرق پوچھتا رہتا، علی جواب دیتا رہتا۔ اب جا، آخری جواب تیرا، جا کے اس کا شکم چاک کر کے دیکھ لینا، اگر اتڑیاں اور پچونیاں نکلیں تو بکری کے حکم میں، نہ نکلے تو کتے کے حکم میں۔ اب نہیں کہہ سکتا تھا کبھی اس طرح کبھی اس طرح۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ غور کیجئے گا، یہ جگریلی ہے، رکا ہے نہ رکے گا، یہ جگریلی ہے، رکا ہے نہ رکے گا، یہ پرچے میں عباس جھکا ہے نہ جھکے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدر۔ یا آپ غور کیجئے گا، یہ ایک بڑا مرحلہ ہے کہ کوئی بھی میدان ہو، آپ علم ایک ایسا میدان ہے کہ جس میدان میں لا کے کسی کو بھی پٹھا نہیں دے سکتے ہیں، لیکن جہاں علی ابن ابی طالب نے جو شجاعت بھی، سخاوت بھی، عبادت بھی، سب علی پہ کے پاس، لیکن جس فضیلت کے اوپر علی ابن ابی طالب نے اپنا استحقاق پیش کیا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے علم علی ابن ابی طالب، علم معصومین۔ غور کیجئے گا کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا استحقاق پیش کیا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ بس میں یہ آخری جملہ تھا، میں نے مصائب، یہی ربط مصائب بھی ہے کہ میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ عداوت دو طرح کی ہوتی ہے، دشمنیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، اس کا تجربہ کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے بغیر آپ ریئلائز نہیں کر سکتے۔ دو طرح کی عداوتیں ہوتی ہیں، ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ جسے آپ خود بناتے ہیں، اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ جسے آپ بناتے نہیں بلکہ لوگ خود بخود بن جاتے ہیں۔ جسے آپ بناتے ہیں وہ بنانے کا طریقہ بہت سا ہے، کسی کو یہی مجمع میں گالی بک دیجئے دشمنی شروع ہو جائے گی، کسی کو برا بھلا کہہ دیے دشمنی شروع ہو جائے گی، کسی کا مال غصب کر کے بیٹھ جائیے عداوت شروع ہو جائے گی۔ خاندانوں کی 90% عداوت اسی بنیاد پہ، دادا نے پردادا کی زمین قبضہ کر لی تھی، 4 نسلوں تک ابھی تک عداوتیں معلوم ہے، چل رہا ہے معاملہ وہی، دادا پردادا، اس زمانے کا جھگڑا، اور بھی بڑا بڑا جھگڑا نہیں، چھوٹے چھوٹے آدھے بسے کی زمین کا جھگڑا معلوم ہے 5 نسلوں تک چلا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ عداوتیں، یہ ہے عداوت دشمنی بنانا، یہ دشمن بنانا ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ ہے، ہم دشمن بناتے ہیں، غور کیجئے گا، لیکن اس دشمنی کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا اب دوسری والی سن لیے تاکہ میں بات مکمل ہو جائے، اور یہی میں نے کہا ربط مصائب بھی ہے۔ دوسری عداوت یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دشمن بنانے کے لیے، بس اتنا کرنا ہے کہ خود صاحب کمال بن جائیے۔ توجہ رکھیے گا، آپ خود صاحب کمال بن جائیے تو آپ کو دشمن بنانے نہیں پڑیں گے، بلکہ ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آپ کی برائی کر رہے تھے کہ جن کو آپ نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، ایسے ایسے آپ کی برائیاں کرنے والے ملیں گے، ایسے ایسے آپ کی عداوتیں، آپ سے عداوت رکھنے والے ملیں گے جن کا نہ آپ نے کچھ لیا ہے، نہ دیا ہے، نہ بگاڑا ہے، نہ ملے ہیں، نہ ملاقات کی ہے، پھر بھی معلوم ہوا عداوت، دشمنی چل رہی ہے۔ توجہ رکھیے، دو طرح کی، لیکن ان دونوں میں فرق یہ کہ پہلی والی عداوت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس عداوت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی والی عداوت ختم کیسے کی جا سکتی ہے کہ بھئی ہم نے کسی کو بھرے مجمع میں برا بھلا کہا تھا، اسی مجمع میں کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کہہ لیں کہ بھائی غلطی ہو گئی، تم بھی ہمیں برا بھلا کہہ دو یا معاف کر لو۔ اب اگر شریف النفس انسان ہوگا تو اتنا اس کے لیے کافی ہوگا، یا تو معاف کر دے گا یا اپنے دل کا غبار نکال لے گا، یہی نہ کرے گا۔ دادا نے زمین قبضہ کی تھی، 4 نسلوں تک عداوت چل رہی تھی، پوتا جا کے واپس کر دے کہ بھئی یہ زمین اپنی لو، عداوت ختم کرو، ہو جائے گی نا ختم۔ لیکن یہ جو دوسری والی ہے نا، یہ جسے بغض و حسد کی عداوت کہا جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور خدا کی قسم اہل بیت کے جتنے دشمن تھے نا وہ سب بغض و حسد کی بنیاد پہ تھے، اور جب بغض و حسد والی عداوت پیدا ہوتی تو انسان حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ باپ سے بدلہ نہ لے سکا تو بیٹے سے بدلہ لیتا ہے، بیٹے سے بدلہ نہیں لے سکا تو پوتے سے بدلہ لیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں یہی منظر تو ہمیں دیکھنے کو ملا
کہ یہ جو حسین کو گھیر کر کے کربلا کے میدان میں لایا گیا تھا، کیا قصور تھا حسین کا، کیا غلطی تھی حسین کی، کیا خطا تھی حسین کی، کہ جب آخری وقت میں امام میدان میں آئے تو یہی سوال تو کیا تھا، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کر دیا؟ کیا حلال محمدی کو حرام کر دیا؟ کہا نہیں حسین، نہ تم نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے، نہ حلال محمدی کو حرام کیا ہے، بلکہ اگر ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں بغضاً لأبیک، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تمہارے باپ کے بغض میں کر رہے ہیں۔ امام کی زبان پہ کلمہ استرجاع جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزان گرامی، میں نے بات کو ختم کر دیا۔ صبح سے لے کر کے شام تک اور اب تک آپ لائق داد و تحسین ہیں کہ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ خداوند عالم آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، اور یقین مانیے کہ اس بزم میں آپ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں شہزادی فاطمہ زہرا بھی ہوتی ہیں۔ چاہنے والوں کی خصوصیت بھی ایسی ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی یہی خصوصیت ہونی چاہیے کہ اگر بی بی فرش پہ ہیں تو ہمیں بھی فرش پہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے آئی ہیں تو ہمیں ان کے احترام میں فرش عزا پہ بیٹھنا چاہیے۔ پڑھ کوئی بھی رہا ہو، چاہے بڑے سے بڑا ذاکر ہو، چھوٹے سے چھوٹا ذاکر ہو، لیکن اگر وہ ذکر حسین کر رہا ہے نا تو حسین کا نام صرف بی بی سنتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ کون کس کی زبان سے نکل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس مجلسوں کے حوالے سے روایت میں فقرہ ہے کہ جب کئی مجلس برپا ہوتی ہے اور آپ فرش مجلس پہ آتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسے ہی خبر دینے والے نے خبر دے دی، خبر پہنچانے والے نے پہنچا دی کہ ہمارے ہاں مجلس اور آپ آ گئے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ روایت کے فقرے ہیں کہ جب بھی کہیں امام حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے تو آپ کا آخری امام پردہ غیبت کو چھوڑ کے ایک ایک کے دروازے پہ جاتا ہے اور دق الباب کر کے آواز دیتا ہے، اے میرے حسین کے چاہنے والے، اے میرے جت پہ آنسو بہانے والے، چل میرے دادا کی مجلس برپا ہے۔ آپ فرش پہ آتے ہیں، یہ احترام ہے، یہ عظمت ہے اس فرش کی، یہ مقام ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہی حسین ہے نا کہ جنہوں نے آخری وقت جسے یاد کیا ہے وہ حسین کے ہم چاہنے والے شیعہ ہیں، وہ محبان اہل بیت ہیں۔ اے سید سجاد، جب مدینے لوٹ کے جانا تو ہمارے شیعوں کو سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لے، یاد کریں اس وقت کو کہ جب میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے ٹیلے پہ آواز دے رہا تھا اور 3 پھل کا تیر میرے بچے کے گلے پہ لگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین آخری وقت میں جب پہنچے ہیں اور آئے ہیں در خیمہ کے اوپر اور آواز دی، یا زینبا و یا ام کلثوم، اے زینب و ام کلثوم تم پہ ہمارا آخری سلام ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ بیویوں کا عالم کیا ہوگا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اتنا گریا، اتنا شور بکا میں نے نہیں دیکھا تھا کسی کی رخصت ہوتے وقت کہ جب امام حسین رخصت ہونے کے لیے آئے، بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا، امام خیمے میں داخل ہو گئے، خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیویاں گریا کر رہی ہیں، امام ایک ایک کو دلاسا دے رہے ہیں۔ جب سب کو صبر کی تلقین دے چکے، امام خیمے سے باہر آئے اسب با وفا کے پاس، تھوڑی دیر تک گردن جھکائے ہوئے حسین کھڑے رہے، پھر ایک مرتبہ چاہا کہ گھوڑے پہ سوار ہوں، لجام فرس کو پکڑا، لیکن ایک مرتبہ داہنے اور بائیں دیکھا، یاد آیا کہ اس سے پہلے جب بھی ہم گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے ایک طرف سے عباس سہارا دیتے تھے، ایک طرف سے علی اکبر بازو تھامتے تھے، ارے اب کون ہے کہ جو حسین کو سوار کرے؟ لو عزیزو خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بہن باہر آئی، بھیا عباس نہ سہی، علی اکبر نہ سہی، آج زینب تمہیں سوار۔ انا للہ و انا الیہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلب۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العلی، وبحق فاطمة وانت فاتح السماوات، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق ائمة التسعة الطاہرین من ذریة حسین علیہ السلام۔